یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، داخل نہ ہو گھروں میں اپنے گھروں کے علاوہ، حتی تستانسوا، یہاں تک کہ اجازت لو، وتسلموا علی اہلہا، اور سلام کرو وہاں کے لوگوں کو۔ ایک تو کہو میں آ سکتا ہوں، یہ وقت ملنے کا ہے، اللہ اللہ، اور جب وہاں آئے تو پھر کہو السلام علیکم۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ہو سکتا ہے تم نصیحت لو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پس اگر نہ پاؤ اس میں کوئی بھی، اندر کوئی ہے ہی نہیں، فَلَا تَدْخُلُوهَا، نہ داخل ہو اس میں، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ اجازت دی جائے تمہیں۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا کہ لوٹو، واپس جاؤ، تو خفا نہ ہو۔ اس دن ہم نے تبلیغیوں کو واپس بھیجا، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس ہو جاؤ، تم نے شریعت کے مطابق آمد نہیں کی، تم نے شریعت کے مطابق ضابطہ جاری نہیں کیا، یہاں حقدار نہیں ہو رہنے کے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم نے داخلہ نہیں دیا، اب بہت سارے محلوں کے نوجوان ہیں جن کو ہم اعتکاف میں نہیں بیٹھنے دے رہے، اعتکاف میں بیٹھ کر یاری دوستیاں کرتے ہیں، قسم قسم کے لوگ ملنے آتے، مسجد کا ماحول اجازت نہیں دیتا، اپنے محلوں میں جا بیٹھے۔ ہم نے سب کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہے۔ اعتکاف کی منظوری دینے والے اچھی طرح کان کھول کے سنیں، پوری طرح چھان پٹک کے بعد داخلہ دے اور انہیں اجازت دے۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ واپس جاؤ، پس واپس ہو جاؤ۔ وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، اس میں بہتری ہے تمہاری، پاکی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتے ہیں۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ، نہیں ہے تم پر اعتراض کہ داخل ہو جاؤ ایسے کمروں میں جو رہائشی نہیں ہے، فیہا متاع لکم، اس میں تمہارا سامان ہے، سٹور روم ہے، گودام ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو چھپاتے ہو۔ سٹور روم میں داخل ہوا، وہاں سے کوئی چیز اٹھائی، گودام میں چلا گیا اور گھی کا ٹین اٹھا لیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرما دیجئے مسلمانوں سے جھکائے اپنی نگاہیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور بچائے اپنی شرمگاہیں۔ سب سے پہلے حفاظت نظر کی ہے، آنکھوں کی ہے، دل کی نہیں تقصیر مگر آنکھیں ہیں ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا۔ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری، مشہور زمانہ اہل حدیث عالم، اس نے یہاں بہترین تفسیر کی ہے، اور اس نے کہا لا محالہ آنکھوں کا پردہ ضروری ہے اور چہرے کا، آنکھیں اور چہرے اجانب کو دکھانا حرام ناجائز۔ اور عرب عالم نے کتاب لکھی ہے حجاب المرأۃ فی وجہہا، ضرور حاصل کرو۔ اللہ، اور آپ فرما دیجئے مسلمان مردوں سے جھکائے اپنی نگاہیں اور بچائے اپنی شرمگاہیں۔ لکھا ہے کہ احمد رضا خان کی عمر 7-8 سال تھی، اور بریلی کے اندر کچھ طوائف گزر رہی تھی۔ اس وقت تک خان صاحب بریلوی نے شلوار نہیں پہنی تھی، لمبا کرتا پہنے ہوئے تھے، لمبا ہو گیا نہیں، بریلوی کے لمبا تھا۔ تو جب عورتوں کو دیکھا تو خان صاحب نے قمیص اٹھائی اور آنکھوں پہ رکھی، تو عورتیں ہنس پڑی اور انہوں نے کہا واہ، جو چھپانے کا تھا وہ دکھا دیا، اور جو دکھانے کا تھا وہ چھپا لیا۔ تو خان صاحب بہت فقیہ تھے نا، یہ فقاہت کا کام ہے۔ بریلویوں سے پوچھا جائے کہ اگر تمہاری صرف ایک قمیص و شلوار نہ ہو اور سامنے اجنبی عورتیں گزرے گی تو آپ کی فقاہت کیا کہے گی کہ آنکھیں چھپانا چاہیے یا نیچے والی فیکٹری چھپانا چاہیے؟
داد دی فقات تے دیا عقل ہے۔ اور یہ احمد رضا خان کی سیرت پر جتنی کتابیں سب کے شروع میں لکھا ہے۔ تو خان صاحب نے قمیص اٹھا کے آم کو پہ رکھی تو تراب الحق گڑب الحق سے پوچھا جائے کہ آپ کی شلوار ایک طرف رکھ لیتے، لمبی قمیص آپ کو پہناتے اور سامنے سے کالج کی لڑکیاں گزرے گی، ہم دیکھیں گے کہ آپ قمیص کہاں تک اٹھائیں گے؟ شرم نہیں آتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی اس طرح منتشر ذہن تھا، اس لیے بڑے ہو کر طائفہ منصورہ علماء اہل سنت کے بہتری میں لگ گیا۔ آپ فرما دیجئے مسلمان مردوں سے، جھکا لے اپنی نگاہیں اور بچائے اپنی شرمگاہ، ذالک ازکی لہم، یہ پاکی ہے ان کے لیے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ خبردار ہے جو یہ کرتے ہیں۔ وقل للمؤمنات، اور کہہ دے مسلمان عورتوں سے، یغضضن من ابصارہن، وہ بھی جھکا لے اپنی نگاہیں، ویحفظن فروجہن، اور بچائے اپنی شرمگاہیں، ولا یبدین زینتہن، نہ دکھائے اپنا بناؤ سنگار، الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو اوپر سے ہے، جیسے چادر کا اوپر حصہ، برقعے کا اوپر کا حصہ، ولیضربن بخمرہن، اور مارے اور ڈال دے دوپٹے علی جیوبہن، سینوں پر، ولا یبدین زینتہن، اور نہ دکھائے اپنا بناؤ سنگار، الا لبعولتہن، مگر اپنے خاوندوں کو، او آبائہن، یا اپنے بڑوں کو، باپوں کو، او آبائی بعولتہن، یا باپ ان کے خاوندوں کے سسر، او ابنائہن، یا ان کے بچے، او ابناء بعولتہن، یا خاوندوں کے اور بیویوں سے بیٹے، او اخوانہن، یا ان کے بھائی، او بنی اخوانہن، یا بھتیجے، او بنی اخواتہن، یا بھانجے، او نسائہن، یا ان کی عورتیں۔ او نسائہن سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اور قسم کی عورتوں سے بھی پردہ ضروری ہے، کیونکہ وہ ان عورتوں کے احوال خاوندوں کو، مردوں کو جا کے بتائے گی۔ تو فقہاء نے قاعدہ لکھا کہ ایسا محرم، ایسا سسر، ایسا بانجا بتیجا جو عیاش فحاش ہو، اس سے بھی پردہ واجب ہے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا وہ جو ان کے غلام ہیں، او التابعین، یا نوکر چاکرے، غیر اولی الاربۃ من الرجال، نہیں وہ ڈھونڈتے ہیں مردوں میں سے، یعنی ان کو شہوت نہیں ہے، تلاش نہیں ہے، نوکر چاکر ہے لیکن ان کو مردانہ صلاحیت نہیں ہے، جس کو ہم خواجہ سرا کہتے ہیں۔ او الطفل الذین، یا وہ بچے، لم یظہروا علی عورات النساء، جو آگاہ نہیں ہیں عورتوں کی پوشیدہ چیزوں پر۔ بعض بچے ہوتے ہیں لیکن اس میدان میں بھی ماہر ہوتے ہیں،